والصلاة والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نمبر 67 تک ہم نے دیکھ لیا تھا اور یہ پیراگراف ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہم نے کیا مضمون دیکھا تھا اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پیراگراف شروع ہوتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ منافقین جو ہیں وہ مرد ہوں یا خواتین، وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ بعضهم من بعض یعنی ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، یعنی یہ کہ یہ نسلاً بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے ان کے رویوں کے لحاظ سے، ان کے جو کچھ وہ بیہیو کرتے رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کہ مرد ہوں یا خواتین، یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر یہی معاملہ آگے چل کے اہل ایمان کے ساتھ کرتا ہے کہ اہل ایمان خواہ مرد ہوں یا مومن ہوں، یعنی حقیقی ایمان والے مرد ہوں یا خواتین، وہاں پہ بھی ان کو اسی لحاظ سے جو ہے نا آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ واضح کر دیا گیا کہ منافقین خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین، وہ دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی اپنے رویوں کے لحاظ سے، اپنے ایمان کے لحاظ سے، اپنی منافقت کے لحاظ سے جو ان کے ہاں یہ روگ پایا جاتا ہے، یہ بیماری پائی جاتی ہے منافقت کی، وہ ایک طرح کی بیماری ہے دونوں کی۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک تو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، ایک گھرانے کا تعلق ہوتا ہے جس میں باپ بیٹی اور بہن بھائی ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں گھر میں۔ تو یہ کہ اس کے بعد اس کو ذرا وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھ لیا جائے تو سوسائٹی کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ایک طرح کی ان کی آرگنائزیشن بن جاتی ہے۔ گو کہ اس کو کوئی نام تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن ایک طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، یعنی اپنے نفاق کے لحاظ سے، اپنے رویوں کے لحاظ سے یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں منکر کی، منکر یعنی یہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا کہ منکر یہ بنیادی اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور معروف اس کے اگینسٹ اپوزٹ لفظ بولا جاتا ہے، وہ جانی پہچانی اچھائیاں ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیزیں اسلام کے اندر جو ہے نا بتائی گئی ہیں وہی ہوں، بلکہ یہ بحثیت مجموعی تمام انسانیت کا ورثہ ہوتی ہیں۔ یعنی یہ کہ سچ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، یعنی جھوٹ جو ہے نا ایک منکر ہے اور سچ جو ہے نا یہ ایک معروف ہے۔ ایسے ہی ناپ تول کے معاملے میں، رشوت کے معاملے میں، گالم گلوچ کے معاملے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جو بنیادی اخلاقیات ہوتی ہے، یہ ان کے بارے میں بات کہی جاتی ہے، منکر کی اور معروف کی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کو منکر کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی بنیادی طور پہ یہ بنیادی اخلاقیات ہیں، یہ اس میں بھی جو ہے نا اس پیمانے پہ بھی ان کو ماپا جائے تو یہ یعنی گرے ہوئے لوگ ہیں اس سے، یعنی اس معیار پہ پورا نہیں اترتے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور یہ کہ یہ معروف سے لوگوں کو روکتے ہیں، معروف سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ کہ لوگ اگر کوئی کام اچھا کر رہے ہیں تو بلکہ آگے بڑھ کے اس سے کو بھی جو ہے نا یہ پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ملے کہ وہ بھی برائی کا کام کریں بجائے اس کے کہ اچھائی کا کام کریں۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو ہے نا جو ایک یوں کہہ لیں کہ یہ اس دور کے ہی معاشرے سے متعلق چیزیں نہیں ہیں، یہ بلکہ ہر دور کے جو ہے معاشرے سے متعلق اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، ایک آئینہ ہے ہمارے سامنے کہ منافقت کی وہ کون سی علامتیں ہیں جس سے جو ہے نا کسی کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک عمومی سی چیز ہے کہ عمومی طور پہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مذہب بیزار لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو حقیقی طور پہ دیکھ لیا جائے کہ تو ان کی زندگیاں کہیں نہ کہیں جو ہے نا یعنی یہ کہ وہ منکر کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں اور معروف سے جو ہے نا لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، اچھا یعنی اچھے کاموں سے جو کام کیے جا سکتے ہیں، خیر کے ہیں، اصلاح کے ہیں، ان سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ اس سے یعنی ظاہر ہے کہ جو صدقات ہیں، جو زکوٰۃ ہے، لوگوں کو جو ہے نا غریب غربا اور مساکین کی جو مدد کی جاتی ہے، اس کو بھی ظاہر ہے کہ اسی کے تحت لایا جا سکتا ہے کہ یہ جو نیکی کام ہوتے ہیں اس سے جو ہے نا روک لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نس اللہ، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کو بلا دیا، یعنی بنیادی انسانیت کی جو چیزیں تھیں پیچھے ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں بھی یہ پورا نہیں اتر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ تو ہے غیب کا معاملہ ہے، وہ تو بہت بعد کا معاملہ آتا ہے۔ یعنی انسان ارد گرد کے ماحول میں جو اپنے ہی ہم جنس لوگ ہوتے ہیں، آپ جیسے ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے جو ہے نا بھائی بندوں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ لوگ کیسے جو ہے نا تعلق رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے فنسیہ ہوں، میں نے بھی ان کو جو ہے نا بلا دیا۔ یہ جو اس طریقے سے یعنی قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، یہ بھی اس چیز کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ انہوں نے بلا دیا، اللہ نے بلا دیا۔
تو یہ یا انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، یہ سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھائے ہیں۔ تو یہ جو اسلوب ہوتا ہے اس کو جو ہے نا مد نظر رہنا چاہیے کہ عربی زبان کا جس زمانے میں یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس کا توڑ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بھی کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے تو اللہ کا جو جو قانون ہے، جس کو ہم قانون ہدایت و دلالت کہتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ جو ہے نا یعنی آپریشنل ہے، آپریٹیو ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ کام کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بلا دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک جو منافق لوگ ہیں وہ فاسق لوگ ہیں۔ فاسق لوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عہد معاہدہ کیا گیا، سماع و اطاعت کا معاہدہ کیا گیا کہ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بات آئے گی ہم اس کے سامنے آمنا و صدقنا کہیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ مخالفت کی پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ مخالفت کی حد تک کس جگہ چلے گئے کہ کھلے عام اب جو ہے نا یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں، نبی کی ذات کو متون کرتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے درمیان جو ہے نا آپس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ کہا گیا کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا ان کے ساتھ وعید کے طور پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، وعدہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ، منافقین کے ساتھ اور منافقات کے ساتھ، اور ساتھ نتھی کر دی ہے والکفار، ان سب کو نار جہنم، ان کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی سزا ہے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہی حسبہم، اور یہ ان کے لیے یعنی ایک کافی ہے ان کے لیے یہ ٹھکانہ، ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے لعنت بھیجی ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ایک ٹھہر جانے والا عذاب ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وعد اللہ، یہ جب وعدہ کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی میں دونوں معنی ہوتے ہیں۔ ایک وعدہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، یہ اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور وعید دوسرا لفظ ہے جس کو عربی زبان میں بھی یعنی آتا ہے اور اردو میں بھی آتا ہے۔ تو یہ وعدہ جب ورب میں آتا ہے تو اس کے دونوں مفہوم معنی ہوتے ہیں، تو یہاں وعید کے معنی میں ہے۔ اگر آپ نیچے ترجمے میں دیکھیں تو اس چیز کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کھلے منکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوزخ کی آگ کی وعید ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ دیکھیں جب ان کو یہ اخروی سزا ہے، ایک معاملہ وہ ہے جو دنیا میں پیش آ رہا ہے، اس میں ہو سکتا ہے آپ لوگ اس میں کوئی فرق کر لیں، لیکن اپنی اخروی سزا کے لحاظ سے دونوں جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ دونوں کو نتھی کر کے کہا ہے کہ جو منافقین، یہاں کفار سے مراد وہی مشرکین مکہ ہیں یا مشرکین عرب ہیں، ان کو ساتھ نتھی کر کے کہا ہے کہ ان سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ اب یہاں پہ یعنی ان کا جو ایمان دنیاوی لحاظ سے ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اخروی سزا کے لحاظ سے بتا دیا کہ یہ دونوں ایک ہی درجے کے لوگ ہیں۔ نارا جہنم، ان کے لیے جو ہے نا جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، عبدالآباد رہیں گے، یعنی اسی کے اندر رہیں گے، اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، یا ان کا جو ہے نا کافی ہوگی ان کے لیے، یا حسبہم، ان کے لیے کافی ہوگی، یعنی یہ کہ جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو ان کو سزا ملنی ہے وہ ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ان پہ لعنت ہے۔ یہ لعنت کا جو جملہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہی چاہتی ہے انسانوں کے بارے میں کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ جائیں، اللہ کی جو ہے نا جو سکیم ہے کامیاب کریں اس کو، یہ کہ جنت کو آباد کریں اور دوزخ سے جو ہے نا دور رہیں۔ لیکن انسان کیا کرتے ہیں؟ انسان جو ہے نا بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اور جب یہ بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں تو اللہ کا جو اصول ہے ہدایت و ضلالت کا وہ بھی اپنی جگہ پہ آتا ہے، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جانے کی یہ ایک تعبیر ہے۔ اسی کو یہاں پہ جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو پیچھے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے جہنم ہی جو ہے نا کافی ہے، تو یہ بیسیکلی اسی کی تعبیر کو جو ہے نا وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو عذاب ہے یہ بس کوئی مطلب یہ ہے کہ کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا، یا جو ہے نا رک جائے گا، اس کے لیے مقیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دائمی، یعنی ٹھہر جانے والا، چپک جانے والا، یعنی ایک دفعہ لگ گیا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اترنے والا نہیں ہے، ٹھہر جانے والا ہے، یعنی جم گیا، اس میں جماؤ آ گیا ہے۔ تو یہ مقیم ہم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یعنی ایک دفعہ جب ایک چیز شروع ہو گئی تو ہو گئی، اس کے بعد یعنی ٹھہر جانے والی چیز ہے۔ تو یہ عذاب ان کے لیے یعنی اس کی نوعیت کو بتایا گیا ہے، یہ اس طرح کا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں کفار اور منافقین جو ہے نا دونوں کو ایک ہی جگہ پہ
پیرلل رکھ کے ان کو نتھی کر کے جو ہے نا یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ان کے رویے اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ معاملہ ان کا اور ان کفار کا ایک جیسا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا ہے، کل لذین من قبلکم، اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو بریکٹ میں لکھا ہے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں، یہ انہی منافقین کے بارے میں کہا ہے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں، انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی تمہارا رویہ بھی اسی طرح کا ہے، کالذین اسی طرح کا ہے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اب اس کو بتایا جائے گا کہ کس پہلو سے جو ہے نا ان کا رویہ ان جیسا ہے، کانو اشد منکم قوتوں و اکثر اموالا، وہ جو لوگ پچھلے لوگ تھے وہ لوگ بھی تم سے زیادہ قوت والے تھے، زیادہ قوت والے تھے، یعنی زیادہ قوت والے سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ آگے بتایا، یعنی یہ کہ مال اور اولاد کے لحاظ سے زیادہ قوت والے تھے، یعنی ان کے پاس بھی کثیر مال تھا، ان کے پاس بھی اولاد کثیر تھی، اور ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس جو ہے نا جو اولاد ہے، اگر ہم اس کو پیچھے جا کے دیکھیں، یعنی یہ کہ جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں اس میں دیکھیں تو یہ آیت نمبر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے 55، جس میں کہا گیا ہے کہ فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یعنی ان کے مال اور اولاد پہ جو ہے نا آپ حیرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، یہی ان کا مال اور اولاد، یہ اس کی بنیاد پہ، یعنی جو ان کے رویے بن رہے ہیں اس کی بنیاد پہ دنیا کے اندر ہی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یعنی اصل میں ان کے عذاب کی جو وجہ بن رہی ہے، یعنی جو انڈر لائن جو ریزن بن رہی ہے پوری چار شیٹ میں، وہ ان کی دنیا داری ہے، وہ ان کی یعنی دنیا داری، یعنی میٹیریلزم جو ہے نا، جس کے اندر میٹیریلسٹک اپروچ ہے، جس میں یہ کھبے ہوئے لوگ ہیں، اپنی اولاد اور اپنے مال و دولت جو ایگزسٹنگ ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلے کرتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی مقاصد زندگی کے ہوتے ہیں اس کو یہ اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کو یہ سزا یعنی مل رہی ہے۔ اور جب یہ ان کا موازنہ کیا گیا پچھلی قوموں کے ساتھ، تو ان کا موازنہ اسی پہلو سے کیا گیا جس کا پیچھے ذکر آیا ہے کہ پچھلی قوموں میں بھی ان کے پاس اموال اور اولاد کی کثرت تھی، اور تم کیا جو ہے نا ان کے مقابلے میں ہو، یعنی اس طرح کی چیزیں ان کو سمجھائی گئی۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، اور انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، کنہوں نے؟ پچھلی قوموں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، یعنی ان کو بھی مال اور اولاد دیا گیا، وہ بھی قوت میں کافی تھے، انہوں نے اپنی قوت سے، مال اور اولاد سے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، اور تم نے بھی اپنے حصے کا جو تمہیں ملا، یعنی مال اور اولاد کی صورت میں، قوت کی صورت میں جو کچھ تمہیں ملا، تم نے اس کا بھی فائدہ اٹھا لیا، فائدہ اٹھا لیا۔ اچھا، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، بالکل اسی طریقے سے فائدہ اٹھا لیا جس طرح پچھلی قوموں کے لوگوں نے جو ہے نا فائدہ اٹھا لیا۔ یہ یہاں تھوڑی سی ریپیٹیشن آتی ہے، اگر آپ پہلے والے حصے کو دیکھیں، فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے والے حصے کا فائدہ اٹھا لیا، یعنی جو ان کی قسمت ان کو ملا تھا، ان کے مقدر میں ان کو تھا، انہوں نے اپنا حصے کا فائدہ اٹھا لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی اپنے حصے کا جو ہے نا فائدہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد دونوں کو پیرلل رکھ کے بات کی جا رہی ہے، پچھلے والوں کو بھی اور تم کو بھی، یعنی ایک بات تو بتا دی کہ انہوں نے بھی اپنا فائدہ اٹھا لیا، تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا، اس کے بعد دونوں کو ایک جگہ رکھ کے بات کی جا رہی ہے، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، اسی طریقے سے جس طریقے سے پچھلے والوں نے اپنے حصے کا جو ہے نا فائدہ اٹھا لیا، تو یہ دونوں کو برابر رکھ کے جو ہے نا بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے نوٹ کرنے والی، وہ بات یہ کہ یہاں پہ پروناؤن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے، جب یہ سزا کی بات آئی ہے تو یہاں پہ پروناؤن ڈائریکٹ ہو گیا ہے۔ وہ یہ کیسے ہو گیا؟ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِهِمْ، یہاں پہ براہ راست جو ہے نا پروناؤن یہ کہ تم نے جو ہے نا اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا، پیچھے بات ہو رہی تھی تھرڈ پرسن میں، تو یہاں پہ آ کے ڈائریکٹ ہو گیا ہے، یعنی تو کہہ کے، تم کہہ کے، یعنی بالکل ڈائریکٹ جو ہے نا یہاں پہ کنورسیشن جو ہے نا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو زیادہ زور دے کے بات کہی جا رہی ہے۔ اب پچھلی قوموں کا حوالہ دیا ہے تو اس حوالے کے ساتھ جو ہے نا بات میں زور پیدا ہو گیا ہے کہ یہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ بات کہی جا رہی تھی۔ وَخُذْتُمْ، اور تم نے بھی جو ہے نا بحثیں کر لیں، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اسی طریقے سے جس طرح پچھلی قوموں کے لوگوں نے بحثیں جو ہے نا کی تھیں۔ یہ بحثیں کون سی ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے آیا نمبر 55 اور 65 میں جو ہے نا یہ چیز آ چکی ہے۔ اگر آپ 65 میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ یہ تھا کہ یہ قسمیں کھاتے تھے،
اور ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی اللہ کی آیات کا کیوں جو ہے نا مذاق اڑاتے ہو، تو یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ایسا کام نہیں کرتے، اور جس کی بنیاد پہ یعنی یہ کہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر جو ہیں وہ تو نرے کانی ہیں، ہماری باتوں پہ کوئی لحاظ نہیں کرتے، جبکہ جو ہے نا کوئی اور دوسرے لوگ آ کے باتیں بتاتے ہیں تو ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک طرح کا جو ہے نا پیغمبر کو بھی اس بات میں پھنسانا تھا، اور اس کے بعد صحابہ کو بھی آپس میں ایک پھوٹ ڈلوانی تھی اگر ان کی بات مان لی جاتی، تو یعنی یہ کہ واقعی جو ہے نا یہ ثابت کرنا ان کا مقصود تھا کہ پیغمبر بس ایسے ہی ہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام آپس میں پھوٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات اگر مان لی جاتی تو یہ کہ پیغمبر کے خلاف جو ہے نا ایک طرح کی تان تشنیع جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی۔ اچھا، وہاں پہ جب ان سے کہا گیا ہے نمبر 65 میں، جب ولا ان سألتهم لا يقولن لا لن انما كنا نخوض ونلعب، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کیوں کرتے ہو، تو یہ یہی کہیں گے کہ ہم تو بس محض جو ہے نا بس دل لگی کر رہے تھے، اور ایسے کھیل کھیل رہے تھے، اور ایسے ہی جو ہے باتیں بنا رہے تھے، سخن گستری اور دل لگی کر رہے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ نخوت کا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، پچھلی دفعہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ اس کا کیا معنی ہے، تو یہ وہی لفظ ہے جو یہاں پہ آیا نمبر 69 میں جو ہے نا آ کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تم نے بھی اسی طریقے سے باتیں بنائی جس طرح پچھلی قوموں کے لوگوں نے باتیں بنائی تھیں۔ اولئک حبطت اعمالهم، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اعمال بھی فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال بھی جو ہے نا دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ آخرت میں ضائع ہونے کی بات جو ہے نا اعمال یہ سمجھ میں آتی ہے۔ اعمال کا ضائع ہونا کیا ہوتا ہے، اس کو حبط اعمال کہتے ہیں، قرآن مجید کی اصطلاح ہے، پیچھے بھی ہم کئی جگہوں پہ اس کو دیکھ آئے ہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص جو مذہبی ہو یا غیر مذہبی، اس کے ذہن میں ایک مطمئن نظر ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یا تو اس کی دل کی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے یا آخرت میں کوئی نتیجے کے لیے ہوتا ہے، یا جو بھی مذہبی تصور ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملنا ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے، یعنی وہ جو پہلو ہے کہ اعمال انسان کرتا ہے اور اس کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ملے گا، خواہ وہ آخرت میں ملے یا دنیا میں ملے، یہ جو بھی مذہبی تصورات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ کہتی ہے کہ ان کے دنیا میں بھی اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ہو گئے۔ آخرت میں ضائع ہونے کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، دنیا میں کیسے ہو گئے، یعنی دنیا میں ان کو رسولوں کے دور میں جو سزا ملتی ہے وہ لازمی طور پہ ان کو مل کر رہی، یعنی یہ اس پہلو سے یہاں پہ بات کہی گئی ہے۔ اچھا جی جی کہ ہم جو تصور رکھتے ہیں اکثر کوئی کام کرتے ہیں صحیح ثواب کے لیے کرتے ہیں، جی جی تو یہ اس طرح کی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ثواب کے لیے سوچ کے اگر ہم کریں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خواہ مشرکین مکہ ہی کیوں نہ ہو، یہ پیچھے لفظ آ چکا ہے مشرکین مکہ کے لیے، ایون یہودیوں کے لیے بھی یہ لفظ آ چکا ہے۔ حبط اعمال جو ہے نا یہ بڑی قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتی ہے، اس کو اگر یہودیوں کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھیں تو یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا یہ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی ہم دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یا کوئی اور زکوٰۃ صدقات کر رہے ہیں، اور خیرات کا کوئی اچھائی کا کام کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی اور ہمیں کچھ ریوارڈ کرے گی۔ نہیں، یہودیوں مسلمانوں کا بھی یہی تصور ہے، یعنی ہمارے یہاں ایک ثواب کا تصور پایا جاتا ہے، اور پچھلی جو نصرانیت ہو یا یہودیت ہو ان کے ہاں بھی یہ ثواب پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ میں بھی ان کے بارے میں یہی کہا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اعمال ضائع ہو گئے، یعنی یہ کہ کچھ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اعمال کیوں ضائع ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں، یعنی آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے کچھ ایسے کام کر دیے کہ وہ جو کام کرتی ہیں وہ اپنی برائی کے لحاظ سے اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے وہ پچھلی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان بھی اگر فرض کیا کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ایسے ہی جو ہے نا اگر وراثت کے معاملے میں پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ اگر جو ہے نا وراثت تقسیم نہیں کرتا جو والدہ نے چھوڑی ہے اور اس پہ جو ہے نا قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی دوزخ کا جو ہے نا اعلان کیا گیا سورہ نساء کے اندر، خواہ وہ کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو، خواہ وہ کتنے ہی روزے رکھتا ہو، خواہ وہ کتنے ہی صدقات کرتا ہو، کتنے ہی حج کرتا ہو، تو یعنی کوئی ایسا عمل کر دینا جس کے نتیجے میں اس کے تمام اعمال جو ہے نا وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں۔ اس کو اصولاً جا کے جو ہے نا سورہ کہف میں پڑھیں گے۔ سورہ کہف میں جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ خاص طور پہ جہاں بیک گراؤنڈ وہ یہی ہے مشرکانہ مذاہب کا، کہ لوگوں کے ایک صبر پایا جاتا ہے نا کہ میں نیکی کا کام کروں گا تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے فائدہ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ان سب کو میں زیرو سے ملٹیپلائی کر دوں گا۔ یعنی کیا وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہے۔ تو یہ کہ یہ ہم دنیا میں کسی شخص کے بارے میں، خواہ مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں جو دنیا کی نظر میں
بڑے بڑے کاموں کیے ہیں، ہمیں ظاہر نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو ہماری نظروں سے اجل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کو قیامت والا دن اس کو پکڑ لے اور وہ اس کی بیس پہ جو ہے نا دوزخ میں چلا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ اپنی جگہ رہتی ہیں، تو اس کو حبط اعمال کہا جاتا ہے۔ حبط اعمال یعنی اعمال کا جو ہے نا اپنی جگہ پہ نہیں ہونا، بلکہ اس کو زیرو سے ملٹیپلائی ہو جانا، ختم ہو جانا، ویسٹ ہو جانا، یعنی اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اب یہاں ان کو کیوں کہا گیا کہ یہ حوالہ ان کا دیا جا رہا ہے پچھلی قوموں کا، لیکن یہ ٹارگٹ کون ہے؟ یہی لوگ ہیں، منافقین ہیں۔ تو منافقین بھی کچھ نہ اپنے طور پہ جو ہے نا، ظاہر پیچھے بتایا گیا ہے نا کہ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ کسالہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ انتہائی جو ہے نا وہ لیزی، یعنی لینس جو ہے نا ان کے اندر پائی جاتی ہے، یا جو ہے نا جب وہ خرچ کرنے آتے ہیں تو ہمارے مٹھی جو ہے نا اپنی بند کر لیتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے نا یہ لوگ بھی، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان بھی دعویٰ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود وہ کیا وجہ بنی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم نے جو ہے نا اولاد اور اموال کی بنیاد پہ غرور اور تکبر کیا، اور جو دین کے جو بنیادی مقتضیات تھیں، ڈیمانڈس تھیں، اس پہ عمل نہیں کیا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے بعد اس کی آیات کا جو ہے نا ٹھٹھا مذاق اور مسخرہ کیا، تاکہ اس کی بنیاد پہ جو ہے نا لوگوں کے اندر ایک شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، لوگوں کو جو ہے نا اسلام سے دور کیا جائے، یہاں تک کہ ان کی جو بنیادی اخلاقیات ہیں وہ بھی اس حد تک گری ہوئی ہیں کہ اس کو بھی جو ہے نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا یہ کوئی اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ان کے اندر کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں، اس کی بنیاد پہ اگر انہوں نے کوئی اپنے طور پہ دکھاوے کے طور پہ کچھ کیا بھی ہے تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی اگر ان کو سامنے رکھ کے کہیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ انسان یعنی طمع تو کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح طمع کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے نا کوئی اچھا ریوارڈ ملے، لیکن اگر اس کے بارے میں اسٹیمپ لگا دی جائے کہ یہی لوگ ہیں کہ جو خسارہ پانے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو سامنے آڈینس ہے، سامنے ٹارگٹ ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں تو نہیں کی جا رہی، سامنے موجود لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اچھا، اب جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، اچھا، یہ پیچھے آیا نمبر 17 گزر گئی ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا فراز صاحب، یہ اسی سے متعلقہ ہے، یہ مشرکین کے بارے میں کہ مسجدوں میں جو ہے نا ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ مسجدیں آباد کریں، یعنی اپنے طور پہ یہ کر رہے ہیں یعنی مسجد کو آباد کر رہے ہیں، بیت اللہ کو آباد کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے یہ چیز چھین لی ہے اور کہا کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ کس بنیاد پہ ان کا حق نہیں ہے؟ اس بنیاد پہ حق نہیں ہے کہ انہوں نے خود اپنے کفر پہ اقرار کیا ہے۔ آگے لفظ استعمال کیا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی جو کچھ بھی یہ بیت اللہ میں آ, طور پہ جو ان کی مہمان نوازی کرتے تھے یا ان کو ہوسٹ کرتے تھے یا ان کے لیے جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، وہ تمام کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی یہ مشرکین کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ پچھلی صورتوں میں اگر آپ دیکھیں جو شروع کی صورتیں ہیں، یہی لفظ جو ہے نا وہ یہود کے لیے بھی، اہل کتاب کے لیے بھی اور نصارہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ حبط اعمال کا ضائع ہو جانا، یعنی یہ کہ انسان کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں ایک تصور رکھتا ہے اور اس تصور کی یہاں پہ ٹوٹل نفی کر دی گئی ہے، حالانکہ اس کے باوجود کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ پہلو ہے جو سامنے رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے یہ جو ابھی بات کہی گئی تھی پیچھے کہ پچھلی قوموں کا حوالہ دیا گیا، اب اس کو فردر ایلیبوریٹ کیا، فردر اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود، کیا ان کے پاس پچھلی قوموں کی خبریں نہیں پہنچی؟ اب یہاں پہ قرآن مجید نے، پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے تو یہ تقریباً ہر سورہ، تقریباً کہہ رہا ہوں، ہر سورہ کے اندر کچھ نہ کسی پہلو سے پچھلی قوموں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، کسی نہ کسی پہلو سے۔ جب یہ بیان کیا گیا ہے تو اب ایک طرح کا اظہار جو ہے نا، اظہار افسوس کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کے پاس پچھلی قوموں کی جو ہے نا خبریں نہیں پہنچی، یعنی ان کو تو ازبار یاد ہونی چاہیے تھیں، ان کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ان کے سامنے ہونا، سب کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور پچھلی قوموں کے واقعات بھی جو ہے نا ان کے سامنے ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح و عاد، اور ان میں کون سے قومیں، یعنی قوم نوح ہے، قوم عاد ہے اور قوم سمود ہے۔ یہ
سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا پیچھے پڑھا ہے ان کے واقعات. وقوم ابراہیم و اصحاب مدینہ، اور ایسے ہی اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ان کا ذکر ہے یہاں پہ. والمؤتفقاتی، اور اس کے بعد جو الٹی ہوئی بستیاں ہیں. الٹی ہوئی بستیاں کون سی ہیں؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بات آتی ہے. یہ دوسری جگہوں پہ ہم اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کھول دیا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں. المؤتفقات یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، کیونکہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا. آتتہم رسلہم، ان کے پاس ان کے رسول آئے. رسلہم، ہم یہاں پہ ان کی قوموں میں سے، یعنی ان کے قوموں کے اندر سے یہ رسول اٹھے آئے. بالبینات، بینات لے کے آئے. بینات یعنی قرآن مجید کی جس طرح آیات اتری ہیں یہ بھی بینات ہیں. تو واضح نشانیاں، واضح بینات لے کے جو ہے نا وہ رسول آئے. اور یہاں پہ بینات کس پہلو سے استعمال کیا گیا ہے؟ اتمام حجت کے لیے کیا گیا ہے، جس کو ہم لفظ اتمام حجت لفظ بولتے ہیں. ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر اس کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان کے لیے ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جس کو ہم اتمام حجت کہتے ہیں. تو یہاں پہ اتمام حجت کے لیے ہم نے بے شمار نشانیاں بھیجیں، بینات بھیجیں. وہ بینات کیا کرتی تھیں؟ ان کو واضح طور پہ یہ چیزیں بتا دیتی تھیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جانا ہے، کل کو اس دنیا کے اندر قیامت برپا ہو جانی ہے، اور تمہیں ہم ہر طریقے سے جو ہے نا عقلی طور پہ، نقلی طور پہ، ہر طریقے سے جو ہے نا ہم ثبوت مہیا کریں گے، تمہیں سمجھائیں گے. اور اگر تم نے جو ہے نا یہ بات نہیں مانی اور اپنی ہٹ درمی پہ جمے رہے، سرکشی پہ اتر آئے، تو اس کے نتیجے میں یقیناً تمہیں سزا سے گزرنا پڑے گا. اور وہ سزا ان کو مل گئی رہی. یہ آٹومیٹیکلی ہے، اس کے اندر یہ حذف یوں کہہ لیں کہ آتتہم رسلہم بالبینات. اور اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے، اگر آپ دیکھیں دونوں میں جو ہے نا فرق آ جاتا ہے. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ کی ذات ان پہ ظلم کرنے والی نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی؟ یعنی ایک عذاب آ گیا تھا. عذاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان پہ ظلم کرنے والی نہیں تھی. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، تو وہ انہوں نے خود اصل میں یہ ظلم اپنے اوپر ڈایا تھا، جس کے نتیجے میں ان کو عذاب ملا ہے. یہ جو دنیاوی عذاب ہے یا آخرت کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اون نہیں کرتی. یعنی اون کس حوالے سے نہیں کرتی؟ اس حوالے سے اون نہیں کرتی کہ میں ان کو سزا دے رہا ہوں. یعنی وہ تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے رہی ہے. یعنی یہ کہ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے. میں نے کوئی ان کے مقدر میں نہیں لکھا تھا. یہ بعض اوقات آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا جنت میں ڈالنا ہے، دوزخ میں ڈالنا ہے، تو پہلے سے پتہ ہے اس کو دوزخ میں ڈال دیں، ان کو جو ہے نا جنت میں ڈال دیں. تو یہ اس طرح کے جملے قرآن مجید کے آ کے بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ کرائٹیریا جو ہے یہ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ کرائٹیریا اس بنیاد پہ ہے کہ انسانوں کو جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کا غلط استعمال ہے، جس کے نتیجے میں یہ یہاں تک پہنچے ہیں. اور یہ اختیار انسانوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے اس کو استعمال کیا ہے. اس کو اگر پڑھنا ہو، دیکھنا ہو اس چیز کو، تو اس سورہ آل عمران میں یہ بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا گیا ہے. وہاں کیا بتایا گیا ہے؟ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ غزوہ احد میں کیا ہوا. وہاں پہ واقعہ پیش آ گیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاں جو ہے نا کچھ اموات ہو گئیں، کچھ شہادتیں ہو گئیں. تو وہاں پہ یہ سوال کر دیا لوگوں نے کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ یہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمیں جو ہے نا یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں تاکہ دونوں کو تطہیر کروں کہ اہل ایمان کون سے لوگ ہیں، جو واقعی اہل ایمان کے لوگ ہیں ان کو علیحدہ کر دوں، اور جو تمہارے اندر منافق ہیں ان کو علیحدہ کر دوں. تو لوگوں نے سوال کیا کہ اگر یہی کام کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کا حال تو جانتی ہے، کون منافق ہے کون جو ہے نا صاحب ایمان ہے، تو اس کی بنیاد پہ جو ہے نا ہمیں یعنی فیصلہ کر لیتی. یہ کیا ہوا کہ اس کے لیے جو ہے نا یہ غزوہ احد ہی سے گزارنا پڑے اور اس کے بعد یہ کام کرنا پڑے. تو اگر کوئی منافق ہے تو منافق کو علیحدہ کر دے، اور جو حقیقی ایمان والا ہے اس کو علیحدہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں پہ جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کرتا. میری سنت یہ ہے کہ پہلے میں رسول بھیجتا ہوں، رسول بھیجنے کے بعد جو ہے نا پھر ایک سٹرگل سٹارٹ ہوتی ہے. اس سٹرگل میں جو ہے نا کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی رسول پہ ایمان لاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کامیاب ٹھہرتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ناکام ٹھہرتے ہیں. تو یعنی یہ لازمی طور پہ جو ہے نا یہ جس کو ہم ٹیسٹ کرنا کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، لوگوں کو پرکھا جاتا ہے، لوگوں کا امتحان کیا جاتا ہے. یہ لازمی طور پہ اس امتحان سے گزارا جاتا ہے. رسولوں کے دور میں جب یہ گزارا جاتا ہے، یہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے گزارا جاتا ہے کہ تاکہ دنیا کے اندر جو قیامت برپا ہونی ہے اس میں کس کو سزا ملنی ہے، کس کو سزا نہیں ملنی، کس کو جو ہے نا یعنی انعام ملنا ہے، اکرام ملنا ہے، وہ بھی ادا کر دیا جائے، اور کن کو سزا ملنی ہے ان کو ادا کر دیا جائے. تو یہ کام جو ہے اس کو آپ بڑے پیمانے پہ اگر دیکھ لیں تو یہ قیامت میں بھی کل کو ہونا ہے.
یہی کام کل کو ہونا ہے۔ آج ہمارے درمیان رسول نہیں ہے، لیکن جو بڑی قیامت برپا ہونی ہے اس کے لیے ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہم سب گزر رہے ہیں، ایک ایک کر کے گزر رہے ہیں، امتحانوں سے گزر رہے ہیں۔ کوئی جو ہے نا مال و دولت سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی غربت سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی مصیبتوں اور تکلیفوں سے آزمایا جا رہا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کوئی صبر کا امتحان ہے، کہاں کہیں جو ہے نا شکر کا امتحان ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ناکام ہوئے، اور اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کوئی کسی سٹیج پہ بھی کوئی ان پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ یہ بلکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے اور اتنی کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو مولانا وحید صاحب جو ہے نا سمجھایا کرتے تھے، ان کی تحریروں میں جا بجا یہ چیزیں ملتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا ہمیں معلوم ہے کہ جو ہے نا کسی پہاڑ سے چھلانگ لگائیں گے تو ہاتھ پاؤں سے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، اس میں تو کسی کا قصور نہیں ہے۔ یا کوئی دیا سلائی جلائیں گے تو اس کے نتیجے میں آگ لگنی ہی لگنی ہے، یعنی ایک قدرتی قانون ہے نا۔ تو کل کو جنت اور جہنم کے بھی جو فیصلے ہونے ہیں وہ بھی اسی قدرتی قانون کے تحت ہی ہونے ہیں۔ جو کچھ آپ نے دنیا میں کمایا ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ وہاں پہ کوئی اس استحقاق کی بنیاد پہ نہیں کہ میں کوئی فلاں پیغمبر کا ماننے والا ہوں، میں فلاں امت کا چھیتا فرد ہوں، اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہونے۔ وہاں پہ اس بنیاد پہ فیصلے ہونے ہیں کہ کون جو ہے نا حقیقتاً اللہ اور اللہ کے رسول پہ حقیقتاً ایمان لے کے آیا ہے، زندگی گزار کے آیا ہے، اور ایک اچھی زندگی گزار کے آیا ہے، اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی وہ جنت میں جا رہا ہے۔ یہ بڑی جلد جو ہے نا یہ بتاتا ہے قرآن مجید، کہ جو قومیں ہوتی ہیں رسول کے ماننے والی ہوتی ہیں، وہ بہت جلد اس زام میں آ جاتی ہیں کہ ہم تو بس رسول کے ماننے والے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہی بتایا گیا، اور حدیث میں بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا ہے تم بھی وہی کرو گے۔ اگر وہ کسی جو ہے نا کسی بل جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کی سانپ کی یا کسی گو کی جو ہے نا وہ اس کی بل میں گھسے ہیں، تم بھی ویسے ہی گھسو گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے تم بھی ایگزیکٹلی وہی کام کرو گے۔ جی جی۔ ہاں، نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن بات کا بڑا سادہ سا دیکھیں، بعض اوقات یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ تقدیر کا مسئلہ بھی بعض کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، ایون اہل ایمان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، بڑی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری مسلمانوں کی ہسٹری ہے بڑی ابتدائی دور میں، پہلی صدی میں جو ہے نا صحابہ اکرام کے بعد یہ بڑا ایشو اٹھ کھڑا ہوا تھا تقدیر کا، اور جو ہے نا کہ ہم مجبور ہیں، کیا ہم یا جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے یا ہمارے پاس کوئی اختیار بھی ہے، اس کو جبر و قدر کا مسئلہ کہتے ہیں۔ یہ بھی آلموسٹ تقریباً وہی اسی کنٹیکسٹ میں ہے، یہ بھی بعض کا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تو اگر آپ مذہبی لحاظ سے نہ سوچیں تو بڑے آرام سے سمجھ آ جاتا ہے کہ جبر و قدر کیا چیز ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ ہر بندہ روزانہ جو ہے نا کوئی کام کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو میرا بزنس کامیاب ہوگا، میں یہ کام کروں گا میں امتحان میں پاس ہوں گا، میں یہ کام کروں گا جاب کر سکوں گا۔ یہ کامن سینس کی چیزیں ہیں۔ یوں ہی اس کو مذہبی اینگل سے جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں فلسفہ کیوں جو ہے نا بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ وہاں پہ بھی اسی اینگل، بڑی سادہ سی بات ہوتی ہے، اس کو اسی اینگل اسی طریقے سے دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مذہب آ کے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، مذہب نہ بتایا اگر تو ہمیں قدرتی قوانین سے تو یہ نہیں سمجھ آ سکتی۔ تو مذہب سے ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، تو یہ جبر و قدر کا جو مسئلہ ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، امتحان کا مسئلہ ہے، یہ تو مذہب اگر نہ بتائے ہمیں کیسے پتا چلے گا امتحان؟ مذہب بھی آ کے وہی بات کر رہا ہے جو کامن سینس والی بات ہے۔ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امتحان اگر ہوگا تو اس کے نتیجہ یہ نکلے گا، جی جی لیکن امتحان ہے یہ تو ہمیں کوئی غیر بھی آ کے بتائے گا نا کہ امتحان چل رہا ہے، ورنہ کیسے پتا چلتا؟ بھائی، مطلب آپ پیدا ہوا۔ آپ ایسے روٹین میں دیکھیں، نارمل روٹین میں دیکھیں، ہم ساری زندگی امتحانوں سے گزرے ہیں۔ یعنی آپ اس کے لٹرل معنی میں لے لیں، امتحانوں سے مراد یہ ہے کہ یونیورسٹی کے امتحان ہیں، اسکول اور کالجز کے امتحان ہیں، جاب کے ہیں، کاروبار کے ہیں۔ ہر وقت یہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پلاننگ ہم کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نقصان اٹھاتے ہیں، کہیں فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہم جب اپنے اینڈ پہ دیکھتے ہیں، انسانوں کے اینڈ پہ دیکھتے ہیں، تو وہاں تو ہمیں کوئی جول نظر نہیں آتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یوں ہی اس کو جب مذہب کے ساتھ جاری کرتے ہیں تو وہاں کیوں سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں؟ یا تو آپ جی جی یہ جو سختیاں آ رہی ہے اور لوگ کینسر سے مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں،
تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر یہ کرنے کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کو سپوز کر لیتے ہیں، جی اس کے الٹ جا کے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے پھر اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے، تو وہ خود بھی ایک پیراڈاکس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کا مسئلے کا حل ان کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے وہ جب آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ایک اور قسم کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم یہ جب کہتے ہیں نا، جب مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ امتحان ہے، اس اینگل سے دیکھو، تو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے ہمیں آ کے بتایا کہ امتحان ہے۔ ہاں ہمیں بتائیں کہ یہ دنیا خود جو قوانین، فزیکل قوانین ہے، وہ ہمیں ایکسپلین کریں نا کہ یہ امتحان ہے۔ ہاں تو آپ تو کیونکہ آپ تو غیر سے لے کر آ رہی چیز، تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں دیکھو، اس چیز پہ میں بھی یہی تو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ جو فزیکل لاز ہیں وہ بھی تو ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ امتحان ہے۔ میں پہلے جو ایگزامپلس دی ہیں وہ فزیکل لاز کی دی ہیں نا، ہمارے فزیکل لاز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اب آپ اپنے فزیکل لاز سراؤنڈنگ میں اب اس چیز کو کامن سینس سمجھتے ہوئے اس کو جو ہے نا اڈاپٹ کر لیتے ہیں انسانیت کی سطح پہ۔ تو جب وہی چیز باہر سے آ کے بتائی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو، جو تم مذہب کو یعنی اس کو انوالو کرو نہ کرو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ امتحان ہی ہے۔ بھائی میں ابھی تو مثال دی ہے کہ کچھ لوگ امتحانوں میں پاس ہوتے ہیں، کچھ فیل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں۔ امتحان ہے جب آپ فزیکل امتحان کسی جاب کے لیے، کسی چیز کے لیے آپ امتحان دیتے ہیں، وہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ امتحان ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھ جبر و قدر کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ امتحان؟ یہ تو اللہ بتاتا ہے ہمیں کہ امتحان ہے، تب ہمیں پتا چلتا ہے، ورنہ تو ہمیں نہیں پتا کہ امتحان۔ میرے خیال ہے اس کے لیے تو مذہب چاہیے۔ اچھا نہیں، ویسے ایک چیز ہے میں ایسے بتاؤں، میں سوچتا ہوں یہ پچھلے دنوں جو باتیں ہوتی رہی ہیں فیس بک پہ بھی، اس میں جو ہے نا کچھ لوگوں نے یہ بات لکھی، اور ہمارے ظاہر مکتبہ فکر میں بھی یہ اس چیز کا جو ہے نا جو جواب دیا جاتا ہے۔ اصل میں جب ہم جمپ لگاتے ہیں نا، جمپ یہ لگاتے ہیں کہ ایک خالق ہے، خدا ہے، کریٹر ہے اس دنیا کا، اور اس کے بعد اس کریٹر، اس خالق، اس خدا کی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں۔ جو ایٹریبیوٹس کا مسئلہ ہے نا، وہ بات کا آتا ہے۔ ہم جمپ لگا دیتے ہیں ایٹریبیوٹس پہ، اور جو ایتھیسٹ ہیں وہ بھی ہمیشہ ایٹریبیوٹس کو ہی جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ جو چیز ایٹریبیوٹس کا ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے جو ثابت کرنے والی ہے کہ کیا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے نا، کہ اس خالق کی یعنی وہ کوالٹیز کیا ہیں، ایٹریبیوٹس کیا ہیں، وہ تو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ وہ کب کریں گے؟ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس دنیا کا وہ خالق ہے۔ وہ پھر اس کے بعد اس خالق کی ایک پروفائل بنتی ہے۔ ایک پروفائل جو ہے وہ بندہ ایک فلسفی بھی کریٹ کرتا ہے، جو مان لیتا ہے کہ اس کائنات کا وہ خالق ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ مذہب کے ساتھ پھر اس کو اٹیچ کرے۔ اس کی پروفائل ایک مذہب بھی دیتا ہے، اس خدا کی ایک پروفائل ایک مذہب بھی دیتا ہے کہ وہ خدا اس طرح کا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ خدا ہے، تو پھر ہم اس کے بعد ہمارا یہ آپشن آتا ہے کہ کیا ہم پھر کسی مذہب کو اختیار کریں؟ تو مذہب کو جو ہے نا اختیار کرنے کے پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہیں، خدا کو ماننے کے پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہیں۔ جب دو چیزوں کو گڑبڑ کیا جاتا ہے نا، تو پرابلم وہاں پہ کریٹ ہوتی ہے۔ میرا جو ہے نا فوری جواب اس کے بارے میں یہی ہے، جو مجھے مطمئن کرتا ہے کہ یہ جو سوال اٹھتا ہے نا کہ جبر و قدر کا یا جو امتحان کا ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو یہ ثابت ہو جائے کہ خدا ہے، ایسے ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا ہے اور مان لیا، ہم ایمان لے آئے، اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس خدا کی جو پورا پیکج ہے جو مذہب دیتا ہے، پھر ہم نے اس کو تو سمجھنا ہے نا۔ جی 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 اچھا جی، کیا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے کہ یہ دنیا میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہ جی کیوں چل رہے ہیں؟ ہندو ایک پوائنٹ آف ویو دیتا ہے آپ کو، یہ اسلام ہاں ایک پوائنٹ آف ویو دیتا ہے، ہاں جی لیکن وہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو سمجھنے کے بعد جی ایسے اس ہی میسج کو پھر آپ ایکسیپٹ جب کر لیں گے، اس کو لاجیکلی سمجھ لیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا جی یہ جبر و قدر کا مسئلہ اس وجہ سے ہے۔ یس یس لیکن وہ کیونکہ اگر فزیکل لاس کے حساب سے ہی دیکھ رہے ہوں اور ابھی اللہ پہ ایمان نہیں لائے، تو پھر فزیکل لاس ہمیں یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ آپ یہ مسئلے مسائل کیوں چل رہے ہیں، دنیا کیسے جو ہے نا یہ میرے خیال یہ وہ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے جو ہمارے اور غیر مذہبی لوگوں کے درمیان جی یہ ان کو بات نہیں پہنچا پا رہی۔ ایسے میرا خیال ہے کہ مذہب نہیں پہنچا پا رہا، نہیں، مذہب نہ کہیں، یا مذہب اہل مذہب کہہ لیں، اہل مذہب کہہ لیں۔ یہ بات پہنچا نہیں پا رہی، کیونکہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو امتحان ہے اور یہ استحقاق ہے اور یہ سارا کچھ، یہ جو خلاق علم اور یہ سارا کچھ ہے، تو اس کے تو الٹ بھی تصور اسی اہل مذہب نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جس کی مرضی ہوگی اس کو کرنے میں ڈال دے۔ ہاں یہ اسی نفی کرنی ہے یہ۔ اسی اہل مذہب نے یہی بھی ہمیں تصور دیا ہوا، تو چیزیں تو گڑبڑ تو ہے۔
اس میں جب آپ بات ایکسپلین کرتے ہو تو بڑی مشکل ہوتی ہے دوسرے تک بات ہونا۔ یہ تو ہوتا ہے انسان کی فہم کی جو ہے نا مسئلے مسائل ہیں، لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے نا ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے، بلکہ انسانوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف جو ہے نا دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت نمبر 70 تک جو ہے نا یہ پوری کی پوری ان منافقین کی جو ہے نا پروفائل سامنے آ گئی، یعنی یعنی جو کچھ ان کا مقدمہ ہے، جو کچھ ہے۔ اب اس کے بعد اہل ایمان کو کمپیئر کیا جائے گا، ان کے ساتھ اہل ایمان کو کمپیئر کیا جائے گا۔ والمؤمنون والمؤمنات، اب یہ کہا گیا کہ مومن خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، بعضهم اولیاء بعض، اولیاء او بعض، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ ترجمہ کیا گیا ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی اس کو آپ فیملی یونٹ کے طور بھی کہہ لیں اور معاشرے کی سطح پہ بھی کہہ لیں۔ فیملی یونٹ یعنی میاں بیوی، بہن بھائی، ماں باپ، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور وائڈر پرسپیکٹو میں جب جاتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر اہل ایمان، اوورال اہل ایمان جو ہے نا، ان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ دو ہی اجناس ہیں، مرد اور عورت ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اگر اکٹھے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کی ایک سوچ اور فکر ہے۔ اب اس آئیڈیالوجی اور سوچ اور فکر کو اب کھولا جائے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف، وہ تلقین کرتے ہیں معروف کی، معروف، وینہون عن المنکر، اور وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں ایک دوسرے کو برائی سے۔ یہ اب لازمی حصہ ہے، یعنی ایمان جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ غاروں میں جا کے جو ہے نا یا جو ہے نا کہیں محفلیں جما کے بس اللہ اللہ کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ان کا ایک زندہ کردار ہے، یہ زندہ کردار ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بھی جو ہے نا اس چیز پہ نمایاں کرتی ہے کہ جو اگر آپ کا تعلق ایمان سے ہے، اسلام سے ہے، تو ایک زندہ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور اپنے جو بنی نوع انسان ہیں، اپنے ہی جیسے بھائی بندے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہے۔ تو وہ جو تعلق بنتا ہے وہ تعلق معروف اور منکر کی بنیادوں پہ جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی ایک اپنی فکر تو لازمی طور پہ ہوتی ہے کہ میری بھی اصلاح ہو، اور اس کے بعد اپنے ارد گرد کے ماحول میں، یہ یوں آپ کا ارد گرد کا ماحول جو ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، وہاں سب سے پہلا آپ کا دائرہ اختیار ہے۔ اس کے بعد معاشرے کے اندر جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے، جہاں جہاں آپ کا تعلق قائم ہوگا، وہاں پہ بھی یہ تعلق جو ہے نا معروف اور منکر کا جو ہے نا آپس میں تلقین کرنا اور منع کرنا، یہ لازمی جو ہے نا کریکٹر ہے مومنین اور مومنات کا۔ یہ وہ کام کرتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ اور اس کے بعد یہ جو بات ہے معروف اور یہ منکر ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ جب ہم معروف کہتے ہیں تو یہ جانی پہچانی اچھائیاں ہیں، اور جب ہم منکر کہتے ہیں تو یہ جانی پہچانی برائیاں ہیں۔ یعنی جانی پہچانی اچھائیاں اور برائیاں کیا ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ اچھائی کیا ہے؟ سچ بولنا ہے، یعنی انصاف کرنا ہے، عدل سے کام لینا ہے، یہ اچھائیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے، آپ جو ہے نا جو بنیادی انسانی اخلاقیات کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ مشترکہ انسانیت کا ورثہ ہے، یہ اس پہ آپ نے کاربند رہنا ہے، اس کو معروف کہا جا رہا ہے۔ اور منکر کیا چیز ہے؟ برائیاں، یعنی اخلاقی برائیاں، جانی پہچانی، جیسے دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، فراڈ کرنا ہے، قتل کرنا ہے، گالم گلوچ یعنی اس میں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ برائیاں ہیں، جانی پہچانی برائیاں ہیں، تمام انسانوں کے درمیان یہ کامن چیز ہے۔ یہ کام ہر ایک شخص کے اندر پائی جانی چاہیے، یعنی کسی کی تلقین کرنا ہے یا روکنا ہے، یہ ہر شخص کے اندر پائی جانی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں دائی بنتا ہوں، عام بندہ، تو اس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر ایک اسکالر اٹھتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ بنیادی کرائٹیریا کیا ہے جس کو ہم دعوت کا کرائٹیریا کہتے ہیں؟ وہ یہی کرائٹیریا ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اسی کو شہادت حق بھی کہتے ہیں، یہ سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھا ہے۔ شہادت حق یہ ہے کہ یعنی قرآن مجید جس چیز کی تلقین کر رہا ہے اس کی عملی مثال آپ بن کے پیش کریں، اور یہی جو ہے نا انفرادی حیثیت سے کریں، اور یہی آپ معاشرے کی سطح پہ کریں، اور یہی چیز آپ کی دعوت کا جو ہے نا آگے چل کے باعث بنے گی۔ یعنی وہی چیز جو آپ نے خود اڈاپٹ کر لی ہے، اس کو دوسروں تک لے کے جاتے ہیں، تو دوسرے لوگ اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، یعنی اس بنیاد پہ کہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال موجود ہے۔ تو یہ اصل میں یہ کرائٹیریا جو ہے، یہ ہے وہ بنیادی چیز۔ یوں ہی ہم جو ہے نا کوئی قرآن مجید کی کوئی تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی حدیث کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسی کو جو ہے نا اصل میں دعوت سمجھتے ہیں، ہم اسی کو دعوت سمجھتے ہیں۔ یہ بڑا محدود تصور ہے، یہ بڑا ہی محدود تصور ہے۔ اصل تصور جو ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو نماز اور زکوٰۃ بعد میں ذکر آیا ہے، پہلے ذکر آیا ہے آپ کے پاس
کہ وہ معروف کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یعنی اصل میں نماز اور زکوٰۃ بعد میں آئے گی. اگر آپ دیکھیں تو یعنی انسانی جو کریکٹر ہے، اس کا جو وصف ہے، جو اس کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے، وہ اس کی اخلاقیات کی جو شخصیت ہے، وہاں سے وہ چیز اٹھتی ہے. اور اس کے بعد جب وہاں پہ وہ ایک چیز اچھا اور کھرا اور بھلا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مذہب کو اختیار کرتا ہے. تو مذہب پھر جو ہے نا اصل میں اس جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس پہ جب پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ چمک اٹھتا ہے. آپ کے اندر جو انڈر لائن چیز ہے، اگر وہ گندی ہے اور اس کے اوپر مذہب کا لبادہ پہن لیا ہے، تو وہ سارا کا سارا فراڈ بن جاتا ہے، دھوکہ بن جاتا ہے. یہ ترتیب جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. یعنی اصل چیز جو اخلاقیات ہے آپ کی، وہ چمکنی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں. حقیقتاً جو ہے دکھاوے کے پیچھے منافقت جو ہے نا وہ آ گئی نا. یعنی حقیقتاً وہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ اس کے اوپر جو ہے نا مذہب کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. اور جو آپ کی بنیادیات اخلاقیات ہوتی ہیں، مذہب پھر اس کو بیسیکلی ویلیڈیٹ کر لیتا ہے، اس کو کنفرم کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ بھی میری مذہب کا حصہ ہے. ہوتی تو وہ انسانوں کے ساتھ انٹرفیس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد مذہب آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی میرا ہی حصہ ہے، میں نے اس کو ڈھانپ لیا ہے، میں اس کو جو ہے نا پروٹیکشن دے دی ہے. اور پھر اس کی بنیاد پہ باقی چیزیں ایکسٹرا جو ہے نا کہتا ہے کہ یہ کام کرو. تو یہ وہ چیز ہے یہاں پہ کہا گیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اس کے بعد وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمهم اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت کی نظر سے دیکھے گی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ عزیز ہے اور حکیم ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو کچھ خاص کریکٹرسٹکس ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے جو بات کی گئی تھی اہل ایمان مرد اور عورتیں. اب یہ کہ خواتین کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا مردوں کا حصہ ہے، مردوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا خواتین کا حصہ ہے. یعنی اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. یعنی جتنے بھی آگے کریکٹرسٹکس آ گئے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ مذہب نے خود کہیں نہ کہیں کوئی اجازت دے دی ہو. جیسے خواتین کے ایام کے دن ہوتے ہیں، یا جو ہے نا مذہب نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ زکوٰۃ مرد ہو یا عورت، جس کا کوئی اہل نصاب نہیں ہے تو اس پہ جو ہے نا لازم نہیں ہوتی. تو کہیں نہ کہیں مذہب نے خود گنجائش دے دی ہے. ادروائز جو ہے نا مرد ہو یا عورت کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. یعنی دین دونوں کے لیے ہے، دونوں نے یہی کام کرنا ہے، دونوں کا دائرہ کار یہی ہے. مذہب کے حوالے سے جو کچھ بھی ان کی ذمہ داری لی جا رہی ہیں وہ یہاں پہ واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہیں. یعنی یہاں پہ کوئی سیاسی تگ و دو کا جو ہے نا میدان نہیں ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی ان کو کوئی، یعنی اس امت کے لیے سیاسی کو جدوجہد جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی مشن نہیں دیا جا رہا. بنیادی چیزیں دی جا رہی ہیں، اخلاقیات پہ کھڑے ہونا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ مذہب جو ہے نا وہ جب فاؤنڈیشن اٹھاتا ہے، جس جگہ سے اٹھاتا ہے وہ بنیادوں سے اٹھا رہا ہے. اس کے بعد جو باقی چیزیں کل کو جو ہے نا پھل لائیں گی، اس میں پھر سیاسیات بھی شامل کر لیں، اس میں معاشیت بھی شامل کر لیں، زندگی کے ہر جو ہے نا میدان شامل کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل جو ہے آپ نے ٹارگٹ کس کو کیا ہے. اگر آپ نے ٹارگٹ سیاست کو کر لیا ہے، معیشت کو کر لیا ہے کہ یہ ٹارگٹ ہے اسلام کا، تو نیچے والی فاؤنڈیشن تو ڈہ جائے گی. اصل جو نیچے والی فاؤنڈیشن ہے اس پہ فوکس کرنا ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے. یوں ہی وہ چیز بن جاتی ہے تو باقی چیزیں وہ ظاہر ہے کہ جو سیاست اور معیشت میں جو شریعت کے پہلو آئیں گے آپ اس کو اختیار کرتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ اس کو کر لیا ہے تو یہ تو ٹارگٹ نہیں دے رہا قرآن. قرآن جو ٹارگٹ دے رہا ہے وہ اصل میں بنیادی چیزوں کا دے رہا ہے. اس کے بعد وہ اس کا پھل ہے، وہ آٹومیٹیکلی سامنے آ جائے گا. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے نا رہ جاتی ہیں. میں ظاہر ہے کہ اس لیول پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں کہ یہ اصل میں اس کا میدان جو ہے نا آپ کا گھر ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا محلہ ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. یعنی جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہاں پہ آپ جو ہے نا، یہ آگے چل کے آ جائے گا. سورۃ توبہ میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ بیسیکلی آپ کا جو دعوت کا جو آڈینس ہے وہ کون ہے، وہ آگے چل کے اس قرآن مجید خود بتا دے گا. لیکن بہت سارے پہلو ہیں جن پہ جو ہے نا غور و فکر کیا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی مکمل نفی کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہے جب قرآن بندہ پڑھتا ہے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. کچھ حقوق ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی اگنور نہیں ہونے چاہیے. ایسی میں جانتا ہوں ہمارے ہاں مذہبی جماعت، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے بلکہ ان کے اندر لکھا ہوا ان کے جو ہے نا کہ جب آپ نے جوائن کر لیا تو اس کے بعد آپ نے تمام زندگی اسی مشن کے لیے گزارنی ہے. تو وہ اس چیز کو انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں
کہ بے شک بچے اگنور ہوتے ہیں تو ہوتے جائیں، بیوی اگنور ہوتی ہے تو ہوتی جائے، ہم نے اس مشن کے لیے زندگی گزارنی ہے. وہی سب سے پہلا کام تو گھر ہے آپ کا. جو گھر میں جو ہے ناکام رہا وہ باہر کیا کر لے گا؟ یہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اپنے دستوروں میں مذہبی جماعتوں کے، اور جب اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو دل کو اٹھتا ہے یار یہ کس مذہب کی تصویر پیش کر رہے ہیں. یہ پہلو ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. اچھا یہ چیز ہے. اچھا اس میں بڑی اہم چیز ہے، بلکہ میں اگلا حصہ بھی جو ہے نا پڑھ لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں کمپیئر کرتا ہوں پیچھے جو کچھ پڑھا ہے منافقین کے ساتھ جو ہے نا اس کو ساتھ ملا کے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. وعد اللہ المؤمنین، اب یہاں پہ بھی وعدہ کا لفظ آیا، پیچھے ہی وعدہ آیا ہے. یہاں پہ وعدہ جو ہے نا وہ وعدہ کرنا جس کو پرومس کہتے ہیں اس معنی میں استعمال ہوا ہے. وہاں پہ وعید تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے وعدہ کیا ہے انہی مومنین کے ساتھ اور مومنات کے ساتھ، جس کا پیچھے جنہوں نے جو پروفائل ہے ہمارے سامنے آئی ہے، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں اور ان جنتوں کے نیچے جو ہے نا نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا اس میں رہیں گے، ومساکین طیبہ، اور وہاں پہ پاک گھر ہیں ان کے لیے. ترجمہ کیا ہے پاکیزہ مکانوں کے لیے، یعنی پاکیزہ یعنی طیبہ کا مطلب پاکیزہ کیا ہے. فی جنات عدن، اور ہمیشہ رہنے والے جنتوں میں ہوں گے. واردوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضوان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے جو ان کو ملنے والی ہے. اس کے بعد کہا اکبر، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ پورا پیراگراف دیکھیں تو یہ جی 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 جی. اچھا یہ جو لفظ ہے نا مومنین، یہ مومنین اگر آپ دیکھیں تو نون کے اوپر زبر آ گئی ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے. اچھا جو ہی جب جمع آتی ہے نا یہ مؤنث کی، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس پہ یعنی جو اعراب ہوتے ہیں نا، اعراب یعنی اس کے اعراب تین طرح کے ہوتے ہیں نا. یعنی اعراب ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک نصب ہوتا ہے، ایک یعنی جس کو زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ساری جر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مرفوع ہوتا ہے یعنی اس کے بعد. تو یہاں پہ جو جمع آتی ہے نا، تو جمع کی صورت میں مؤنث کی جو نیچے لگتی ہے نا تنوین لگتی ہے، وہ بھی بیسیکلی نصب ہی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے اس کی سمجھ آ گئی. تو جناتن بھی مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کے بھی نیچے ہے، نیچے دینا ہوگا یہ، ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے. اور نہیں سوری، یہ جو جناتن کا جو لفظ آ گیا نا، یہ تو اب مفعول ہو گیا نا، تو یہ جر ہو گئی نا. یہ تو جو پیچھے مومنات ہی ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ نصب ہے. جناتن جو ہے، ہاں 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 سوری، ہاں وہ منصوب ہی ہے، منصوب ہی ہے، منصوب ہے. ہاں لیکن وہ اپنے مؤنث ہونے کی وجہ مانس ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو اہل ایمان مرد اور عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یہ پیچھے ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا ہے، ساتھی ہیں. اور اس میں جب مرد جو ہے نا تغدو کرتا ہے اس میدان میں، یعنی اس کا میدان بھی اپنا ہے، مرد کا بھی میدان ہے، یا جہاد کا ہوگا یا جو ہے نا معاشرے میں جائے گا، وہاں پہ جو ہے نا کسی اچھائی اور برائی کے پہلوؤں سے جو ہے نا چیز کو اپنی ذمہ داریاں ہوں گی، خواتین کی اپنی ذمہ داریاں ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے. یعنی یہ پہلو ہے اس چیز میں. دوسرا یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان کا ہمیشہ یعنی افراد کا رہنا، ہمیشگی کے ساتھ رہنا، اس کا ذکر کیا گیا ہے خالدین فیہا کا کہہ کے. اس کے بعد جو ان کو مکان ملنے ہیں، وہاں پہ ٹھکانہ ملنا ہے، اس کے لیے بھی لفظ یہاں پہ عدن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی بھی ہمیشگی کا ہوتا ہے. یعنی وہ خود بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور اس کے بعد درمیان میں کہا کہ پاکیزہ ان کے مساکن ہوں گے. پاکیزہ یعنی یہ کہ جو انہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے دنیا کی، یہ اسی کا ریفلیکشن، اسی کا پرتاؤ ہے. وہ اسی ریفلیکشن اور اسی پرتاؤ میں جو ہے نا ان کو پاکیزگی، یعنی جو دنیا کے اندر انہوں نے کوشش کی، اس کا نتیجہ اب جو ہے نا اب انہیں اس صورت میں ملنے والا ہے. اچھا اس کے بعد ان تمام چیزوں کو، یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سوری، اچھا اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں سب چیزوں کو جو ہے نا اب اکٹھا کر دیا گیا ہے. اکٹھا کر کے جو ہے نا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی خوشنودی ہے. اللہ کی خوشنودی جو ہے نا، یہ اصل میں جس
یوں کہہ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. آگے اکبر کا لفظ استعمال کر لیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ اس خالق کائنات، مالک کائنات، اگر وہ خوش ہو گیا ہے کسی چیز سے، اور وہ خوش ہو گیا تو اس کے بعد باقی جتنے بھی نعمتیں ملنے والی ہیں اس خوشی کے نتیجے میں وہ یوں کہہ لیں کہ ہیچ ہوتی ہیں، ہلکی ہوتی ہیں. سب سے بڑی اگر کوئی چیز جو ہے نا کوئی ٹارگٹ کر سکتا ہے انسان دنیا میں، ایک تصور کر سکتا ہے، تو وہ یہی ہے جس کو یہاں پہ رضوان من اللہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کا رضوان. یعنی یہ ایک وہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کے سامنے ایک گول ہو، ایک ٹارگٹ ہو، اور یہی اس کو زندگی کو موٹیویشن دینے والی ہے، اس کی سوچ اور فکر کو جو ہے نا ہر وقت انگیخت کرنے والی ہے، اس کو نمایاں کرنے والی ہے، اس کو ابھارنے والی ہے، اس کی زندگی میں لائٹ لانے والی ہے، روشنی لانے والی ہے. اگر یعنی اس پہلو کو، اللہ کی خوشنودی کے پہلو کو سامنے رکھا جاؤ، تو باقی تو ساری چیزیں جو آٹومیٹیکلی اس سے جو ہے نا وہ فلو ڈاؤن ہوں گی. تو یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ بڑے نمایاں طور پہ رکھا گیا ہے، ذالک هو الفوز العظیم. اور اس کو بعد کہا ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اچھا، یہ جس طریقے سے یہ چیزیں آئی ہیں، اب میں یہ چاہوں گا کہ اب اس کو کمپیئر کیا جائے منافقین کے ساتھ. تو ان کے ساتھ بھی یہ پیچھے یہ ساری چیزیں گزر گئی ہیں. اب ایک ایک پہلو سے ہم اس کو کمپیئر کریں گے. میں اس سے پہلے کہ میں کمپیئر کروں، یہاں پہ آپ کے سامنے یہ چیز رہنی چاہیے. بہرحال میں اس کو یعنی پہلے کمپیئر کر لیتا ہوں، پھر بعد میں جو ہے نا اس کو دیکھتا ہوں. اچھا، سوری، وہ بات یہ ہے جو میں ذہن میں نہیں آ رہی تھی. بات یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اہل ایمان کے ساتھ کیا ان کو ملنا ہے؟ کامیابی. دو پہلو ہیں نا. مشرکین عرب ہیں، ان کو دنیا میں سزا سنا دی گئی، دنیا میں سزا سنا دی گئی. اس کے بعد اہل کتاب ہیں، ان کو بھی دنیا میں سزا سنا دی گئی. اس کے بعد منافقین ہیں، دنیا میں سزا سنا دی گئی. اور ان تینوں کو دنیا کی سزا کے ساتھ ساتھ آخرت کی سزا بھی سنا دی گئی. یہاں پہ اہل ایمان کے ساتھ جو ہے نا وہ آخرت کی جو ہے نا ریوارڈ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. پیچھے ایک اشارہ گزرا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اگلے سال سے جو ہے نا یہاں پہ اب کوئی مشرک نہیں آئے گا، اور اس کے بعد ہمارے لیے تجارت کا مسئلہ بن جائے گا. یہ پیچھے گزر چکا ہے نا یہ اسی سورہ کے اندر. تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک انڈیکیشن دنیاوی طور پہ دیا ہے کہ میں تمہیں بہت کچھ دے دوں گا اور تمہاری توقعات سے بڑھ کر ہوگا. یعنی ایک طرح کی دنیا میں یوں کہہ لیں کہ جو اہل ایمان کو ملنے والا ہے اس کا ایک اشارہ جو ہے نا وہ اس کو کر دیا ہے. یہاں پہ آ کے آخرت کا کیا ہے، آخرت کا کیا ہے. دنیاوی چیزیں جو ہے نا جو اس یعنی اہل ایمان کو جو ملتی ہیں رسولوں کے دور میں، اس کو قرآن مجید بتاتا تو ہے، جس طرح سورہ نساء میں بتایا تھا کہ اس کو بہت بڑی امپائر ملنے والی ہے. سورہ نور میں جو ہے نا بتایا کہ اس کو بہت بڑی خلافت ملنے والی ہے. یعنی اس دعوت کے نتیجے میں جب جو ہے نا مسلمان یعنی اس معاشرہ کو قبول کر لے گا، اس کے بعد جو ہے نا مسلمانوں کو میں یہ چیزیں عنایت کر دوں گا. لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے آخرت کی ہے. دنیاوی جو چیزیں ملنی ہیں اس کو ٹارگٹ نہیں کرتا قرآن مجید، ٹارگٹ ہمیشہ آخرت کو ہی کرتا ہے، اور آخرت میں رکھ کے جو ہے نا بات کو متعین کر رہا ہے. اور جو یہاں پہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے نا آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے اس کی جتنی بڑی بھی تو کوئی تصویر قرآن مجید میں پیش کی جا سکتی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ یہ اس پورے پیراگراف سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں. یہ پہلو ہے جو ذہن میں رہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو سامنے رہے کہ مشرکین عرب کے ساتھ جو ہے نا اہل ایمان کو کمپیئر نہیں کیا گیا. یعنی ان کے مقابلے میں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں جو ہے نا وہ یہ چیزیں ملنے والی ہیں، نہ ہی اہل کتاب کے مقابلے میں کہا گیا. یہ بات کہاں کہی گئی آ کے؟ منافقین کے بارے میں. اور منافقین کے جب اس کے مقابلے میں یہ بات کہی گئی ہے تو اب چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اصل میں جو منافقین کا جو رویہ ہے وہ انہیں دوزخ کی طرف لے گیا ہے، لیکن کیا وہ بھی رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور جن کو یہ کچھ ملنے والا ہے صحابہ کرام کو، کیا یہ بھی رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور وہ جس بنیاد پہ ان کو جنت ملنی ہے وہ پورا کا پورا کرائٹیریا یہاں پہ دے دیا گیا ہے. اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. پورے قرآن مجید کی تعلیمات اگر ہیں تو وہ یہی ہیں. یعنی اگر آپ دیکھ لیں کہ اصل میں سب سے پہلی وہ جو چیز ہے جو اخلاقیات سے اٹھتی ہے وہ یہی ہے
معروف اور منکر ہے، یعنی بیسیکل فاؤنڈیشن وہی ہے، اس کے اوپر شریعت آتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں جس کو یہاں پہ کہا گیا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی صرف نماز اور روزے، نماز اور زکوٰۃ کی حد تک نہیں، بلکہ جو کچھ بھی اور اللہ رسول بتا دیا ہے، جو بھی ڈومین ہے مذہب کی، دین کی بتا دیا ہے، وہ سارے کے سارے پیکج کے سامنے جھکتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا رحم اور کرم فرمائے گی۔ اب یہ کرائٹیریا جو ہے نا، اب یہ منافقین کے مخالفت میں کمپیئر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے، نہ کہ جو ہے نا مشرکین مکہ کی مخالفت میں کمپیئر کرتے، نہ کہ اہل کتاب کی مخالفت میں کمپیئر کرتے ہوئے، یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز بھی سامنے رہنی چاہیے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے، یہ چیز بھی مسلمان جی مسلمان یہی چیز ہو سکتی ہے یا منافقت میں جو ہے نا، ہاں ہاں بس یہ تو شرک والی بات تو وہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے، وہ بھی الہاد جس طرح کہہ لیں، وہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن وہ تو بالکل آؤٹ ہو گیا نا، وہ تو بندے کا اپنا ذاتی جو ہے نا اختیار استعمال کرتے ہوئے بالکل ہی نکل گیا ہے نا، یعنی انسان کی جو تگ و دو ہے، جو ساری سٹرگل ہے، وہ کبھی کم جو ہے نا ایمان ہے، کبھی زیادہ ہے، کبھی منافقت ہے، کبھی جو ہے نا اول درجے کا مسلمان ہے، تو یہ ساری سٹرگل اس کے درمیان رہے گی۔ یہ پہلو جو ہے نا، جس جگہ اس کی پلیسمنٹ آئی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی جو ہے نا بعض تفسیروں نے جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، یہ بھی بڑا ایک اہم پہلو ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ اب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ سوری کون سی آیا، یہ ہے جی، یہ ہے جی آیا نمبر 67 اور 68 ہے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ ایگزیکٹلی اہل ایمان کے ساتھ بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، یہاں پہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہاں پہ جو منافق ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ منکر کی تلقین کر رہے ہیں اور معروف سے روک رہے ہیں، اور وہاں پہ بالکل اپوزٹ کیا ہے، بلکہ بلائی کی تلقین کر رہے ہیں اور سے روک رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے، یہاں پہ نماز کی بات نہیں ہوئی، یہاں پہ نماز کی بات نہیں ہوئی، نماز کی بات جو ہے نا وہ کہاں پہ ہوئی ہے، اس کے لیے میں آپ کو لے جاؤں گا، یہ ہے آیت نمبر 53، یہی منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یعنی چیزیں تھوڑی سی سکیٹرڈ ہیں، چیزیں علیحدہ علیحدہ پڑی ہوئی ہیں، نماز کا ذکر ایک دوسری جگہ پہ ہو گیا، اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر جو ہے نا وہ اس میں یہاں پہ بیان کر دیا، اس جگہ پہ آ کے یہ نا بیان کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ جب اہل ایمان کی بات آئی تو دونوں کو، نماز اور زکوٰۃ کو ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ پہلو ہے، مشرکین مکہ، مشرکین عرب کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو ان کے داخلے کی شرط کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ ہے، اور منافقین کی بات ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ بھی اصل میں پرابلم یہی ہے، نماز اور زکوٰۃ ہے، پیچھے ذکر ہو گیا جس طرح کسالہ کا لفظ آیا، اور یہاں پہ یکبزون ایدیہم، یہ مسئلہ ہے، یہ بھی بیسیکلی نماز اور زکوٰۃ جو ہے نا یہ ہر جگہ یہ چیز ہے، اور جب اہل ایمان کی باری آتی ہے تو وہاں پہ بھی اصل میں ان کو چوٹی پہ اور پیک پہ پہنچانے والی چیز جو ہے، اچھائی اور برائی کے بعد، وہ نماز اور زکوٰۃ کا ہی تصور ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ آپ دیکھیں، خواہ وہ مشرکین عرب ہوں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں، خواہ وہ منافقین ہوں، خواہ وہ اہل ایمان ہوں، ہر جگہ جو ہے نا نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ وہ تو بالکل ایسے ہی ہے، جب ہم ایک ایمانیات کی بات کرتے ہیں نا، ایمانیات میں ہم 5 چیزیں گنواتے ہیں نا، تو اگر ہم یہ کہیں کہ ایمانیات کی کور کیا ہے، 2 ہی چیزیں ہیں، اللہ اور آخرت، اللہ اور آخرت۔ عبادات میں اگر آپ چیز دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں 5 ہی گنواتے ہیں، ان 5 میں سے اگر آپ دیکھیں تو 2 ہی چیزیں ہیں، کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ، باقی چیزیں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں، اس کو جو ہے نا جس طرح کہا گیا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ چیز میں کور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ یعنی کور چیز کو بیان کر دیتا ہے قرآن مجید، اور اس کے بعد آگے چیز جو ہے نا اس طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ اچھا،
یہ کہ یہ ہم موازنہ کر رہے ہیں، اس موازنے میں یہ چیز ہمارے سامنے آئی جس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ اس کے بعد ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، انہوں نے منافقین نے، اور اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ جب ہم یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں تو اب یہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان کو نہیں بلائے گا، رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اب یہاں پہ بلانے کے مقابلے میں یہ چیز آ گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ان اللہ عزیز حکیم، یہاں پہ اللہ نے اپنی دو صفات کا حوالہ دیا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ میری سنت کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہاں جب یہ دونوں لفظ اکٹھے آ جاتے ہیں نا، عزیز اور حکیم، یہ اصل میں کسی سنت کا حوالہ ہوتے ہیں۔ یہ میری سنت کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہدایت و ضلالت کا جو قانون تھا، اس کے اندر انہوں نے ہدایت کو قبول کیا، ہدایت کے جو تقاضے تھے کہ انہوں نے اچھائی کو پروموٹ کیا اور برائی کو جو ہے نا دبایا، نماز اور زکوٰۃ وہ دیتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ اطاعت کرتے رہے۔ یہ جو پہلو ہے، یہ ہدایت کا پہلو ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ لازمی طور پہ ان پہ رحمت کرے گا۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں کہ اصل جو تعلق ہے، وہ تعلق اللہ کی رحمت کا بائی ڈیفالٹ ہے۔ بائی ڈیفالٹ جو ہے نا انسانوں کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، انسانوں کا اللہ کے انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ کا انسانوں کے ساتھ بائی ڈیفالٹ کیا ہے؟ رحمت ہی کا تعلق ہے۔ یعنی اس چیز کو بھی یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے کہ میری جو میرا قانون ہے اس کے اندر بائی ڈیفالٹ جو تعلق ہے وہ یہی ہے، اولئک سیرحمہم اللہ۔ لیکن اگر کوئی اسے منہ موڑتا ہے تو اپنی جانوں پہ خود جو ہے نا وہ ظلم ڈالتا ہے، اس میں میرا کوئی جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی۔ میں نے ان کو اختیار دیا تھا، انہوں نے اپنے اختیار کا چناؤ کر کے انہوں نے یہ کچھ کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ کچھ ان کو ملا ہے۔ ادروائز اگر وہ ٹھیک اپنی نیچر پہ ہوتے، یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی فطرت پہ ہے، تو فطرت یہاں پہ بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اچھائی کی تلقین کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یعنی اس کے دل کی، اس کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ اور یہی تو چیز ہے، اس کے بعد جب انسان کے دل کی آواز ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہوتا ہے اور انسانوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزہ حج زکوٰۃ جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور یہ جب پیدا ہوتا ہے تو اولئک سیرحمہم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پھر ان پہ جو ہے نا رحمت کا معاملہ کرتی ہے، اور ان اللہ عزیز حکیم۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہاں پہ وعدہ ہے، الفاظ وہی استعمال ہوئے ہیں لیکن معنی میں وہاں وعید ہے، اور یہاں پہ یہ وعدہ ہے۔ وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی الفاظ ہیں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، یہاں پہ کفار کو بھی نفی کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہاں مسلمانوں کا کمپیریزن کرتے ہوئے، کمپیئر تو کیا منافقین ہی کے ساتھ ہے، اصل میں منافقین کے ساتھ کیا ہے، لیکن منافقین کے ساتھ جب نفی کر دیا کہ یہ منافقین اور کفار دونوں ایک ہی ہیں، تو پھر بائی ڈیفالٹ یہ کچھ نہ کچھ کمپیریزن مسلمانوں کا بھی بن جاتا ہے، آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اوورال پوری اسکیم میں دیکھا جائے تو یہ منافقین کے ساتھ ہی کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا کہ یہ ہمیشہ کس میں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے، وہی الفاظ ہیں جہنم خالدین فیہا۔ اور جب مسلمانوں کے بارے میں بات آئی تو وہاں پہ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ ان کے بارے میں دیکھیں تو وہاں پہ یہ کہا گیا ہے وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہاں پہ اللہ کی لعنت ہے، یہاں اللہ کی لعنت ہے۔ وہاں پہ دیکھیں تو اللہ کی رحمت ہے، یہاں اللہ کی لعنت ہے، وہاں اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلے دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ ہمیشہ رہنے والا، مقیم یعنی ٹھہر گیا، جو آیا اور ٹھہر گیا، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان کے لیے لفظ استعمال کیا تو ان کے لیے کہا کہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَاتٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، اور یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں اور ٹھکانے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، رضوان من اللہ، اگر آپ اس کو کمپیئر کرنا چاہیں یہاں پہ تو یہاں پہ یہ بیسیکلی وہی ہے جس کو لعنت ہے، یہ لعنت ہے، اور ادھر کیا ہے؟ رضوان ہے، یہ یعنی اس اینگل سے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ کہا گیا ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے۔ جب جو ہے لفظ بولا گیا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے اولئک هم الخاسرون،
ان کے ساتھ جو ہے نا پچھلی قوموں کو ملا کے پھر جو ہے نا کہا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کمپیریزن جو ہے نا یہ بڑا میننگ فل ہے ان ساری صورتحال میں. جی اس میں ان کا تھا کہ وہ گندے مارے آتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. یہاں پر ہے کہ یہ اہتمام کرتے ہیں، نماز تو دونوں ہی پڑھ رہے ہیں. ہاں یہاں پہ یقیمون ان کا لفظ آ گیا. تو یہ جو اہتمام ہے اس کا کیا مطلب وہ پریکٹیکلی ہم اس کو سورہ معارج میں میرا خیال ہے جا کے کھولا آگے قرآن مجید نے اس کے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، یحافظون اور دائمون کے لفظ استعمال کیے ہیں. ایک میں مداومت ہے دائمون، یعنی اس میں یعنی مسلسل اس کو کرتے رہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ یعنی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے نا. یعنی نماز قائم کرنے کے کیا مطلب ہے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. ایک مداومت ہے، ایک محافظت ہے. مداومت میں نے بتا دیا کہ مسلسل یہ کام کرتے رہتے ہیں. محافظت یہ ہے کہ جیسا کہ اس کو پڑھنا چاہیے اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، یعنی اس نماز کا حق ادا کر دیتے ہیں. تو یہ 2 پہلو ہیں جس کو مداومت اور محافظت کا لفظ بولا جاتا ہے. جب آپ یہ دونوں کام کر لیتے ہیں تو نماز قائم ہو جاتی ہے. جی یہ ایسی ہے ایسے. یعنی اب آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر کسالہ کے ساتھ اس کو جا کمپیئر کرنا ہے کہ وہ ایسے لگے بندے جو ہے نا ایسے آگے آتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہ نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں اس کے مقابلے میں یقیمون الصلاۃ کا لفظ آ گیا. تو یہ اپنے اندر وہ پوری تصویر پیش کر دیتا ہے جو کہ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے آج کافی ہے اتنا ہی. تو اگلا جو ہے نا پورا پیراگراف وہ اگلا یہ نیا جو ہے نا وہ شجرہ ہے جس کو کہتے ہیں نیا سیکشن ہے. اگلی دفعہ ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے. اس کے ساتھ آج ہم نے جو کچھ پڑھا ہے کوئی سوال ہو تو ہم اس کو لے لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.